سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ کسی بھی قسم کی بیان بازی سے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کی عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع حیثیت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدام کی مذمت کرنا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور ان کے اردن کے ہم منصب نے عمان میں مقبوضہ بیت المقدس کے بارے میں وزارتی اجلاس کے موقع پر ملاقات میں مقبوضہ مغربی کنارے میں بگڑتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پورٹ آف اسپین میں دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے چوتھے روز ویسٹ انڈیز پاکستان کے خلاف اپنی دوسری اننگز گزشتہ روز کے سکور 103 رنز 6 کھلاڑی آؤٹ پر آج پھر شروع کرے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ کسی بھی قسم کی بیانات سے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع حیثیت تبدیل نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کو ان کے حقوق کی فراہمی سے انکار کیا جا سکتا ہے۔ ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کشمیری عوام کی منصفانہ جدوجہد کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے بھارت پر زور دیا کہ وہ اپنے غیر قانونی اقدامات واپس لے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرے اور سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق مسئلہ جموں و کشمیر کے پرامن حل کے لیے سازگار ماحول پیدا کرے۔ یوم استحصال کشمیر آج منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کا اظہار کرنا اور بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدام کی مذمت کرنا ہے۔ آج ہی کے دن 2019 میں بھارت نے یک طرفہ اور غیر قانونی طور پر جموں و کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کر دی تھی۔ اس اقدام کو اس وقت سے اب تک عالمی برادری، کشمیری عوام اور پاکستان مسلسل مسترد کرتے آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بجلی کی ترسیلی کمپنیوں کی نجکاری میں عالمی معیار کے سرمایہ کاروں کی شمولیت یقینی بنانے کے لیے مؤثر اور جامع حکمت عملی اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ نجکاری کے عمل میں سرمایہ کاروں کی شمولیت کے لیے اندرون اور بیرون ملک کیے جانے والے کامیاب روڈ شوز حوصلہ افزا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈسکوز کی نجکاری کے تمام مراحل مقررہ مدت میں طے شدہ قواعد و ضوابط کے تحت منافع بخش انداز میں مکمل کیے جائیں۔ وزیر اعظم نجکاری کمیشن میں جاری ادارہ جاتی اصلاحات اور تنظیم نو کا کام 1 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان جاپان کے ساتھ اپنی دیرینہ شراکت داری کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ انہوں نے یہ بات جاپان کے بین الاقوامی تعاون کے ادارے کے صدر کی قیادت میں ایک وفد سے اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ معدنیات کے شعبے کی ترقی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے اور پاکستان اس سلسلے میں جائکا کے تکنیکی تعاون کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ڈاکٹر تناکا اکیکو نے کہا کہ ان کا ادارہ صحت، تعلیم، شہری و دیہی ترقی اور صنعتی ترقی سمیت مختلف شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان اور اردن نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ کے لیے اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم سمیت دو طرفہ اور کثیر جہتی سطح پر قریبی تعاون کا اعادہ کیا ہے۔ اس بات کا اعادہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ان کے اردن کے ہم منصب ایمن الصفاوی کے درمیان عمان میں مقبوضہ بیت المقدس کے بارے میں وزارتی سطح کے اجلاس کے موقع پر ملاقات میں کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور اردن کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کا خیر مقدم کیا اور سیاسی، دفاعی، اقتصادی، تعلیمی، ثقافتی اور عوامی سطح پر تعاون کو مزید وسعت دینے کا اعادہ کیا۔
انہوں نے علاقائی صورتحال بالخصوص مقبوضہ مغربی کنارے کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور آسٹریلیا نے کینبرا میں دونوں ملکوں کے اعلیٰ حکام کے مذاکرات کے نویں دور میں دو طرفہ تعلقات کا جامع جائزہ لیا گیا۔ پاکستانی وفد کی قیادت ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ ڈاکٹر سید علی اسد گیلانی، جبکہ آسٹریلوی وفد کی سربراہی فرسٹ اسسٹنٹ سیکرٹری سارا استوری نے کی۔ دونوں ممالک نے باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ نے آسٹریلوی وفد کو بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کی صورتحال اور بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیوں سمیت جنوبی ایشیا کی علاقائی صورتحال کے بارے میں بتایا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ بات چیت کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ انہوں نے فاکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کی بحالی کے لیے جلد ایک معاہدہ طے پا سکتا ہے۔ پورٹ آف اسپین میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے چوتھے روز آج ویسٹ انڈیز اپنی دوسری اننگز 103 رنز 6 کھلاڑی آؤٹ پر پھر شروع کرے گا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور facebook.com/radio پاکستان نیوز آفیشیل پر بلیٹنز کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔